اس موجودہ ماحول میں اسلام دشمنوں کی سازشیں طرح طرح سے ہمارے ملک پر وار کرنا چاہتی ہیں اور ہمارے ملک کے اندر سرگرم ہیں، اور راستہ ان کا یہ ہے کہ ایک جذباتی نعرہ دے دیا جاتا ہے کسی گروہ کو۔ وہ جذباتی نعرہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نوجوان کے دل و دماغ کو قابو کر لیتا ہے، اور اس نعرے کے پیچھے چل کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اسلام کی بڑی خدمت کر رہا ہوں، میں ملک کی بڑی خدمت کر رہا ہوں، میں جہاد کر رہا ہوں۔ یہ تصور اس کے دل میں پیدا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب مختلف گروہ ہو جاتے ہیں تو ان کو باہم ایک دوسرے سے لڑا دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گرا اور اس میں چند فوجی افسر اس میں شہید ہوئے۔ یہ ایک افسوسناک حادثہ تھا۔ انسانی طور پر بھی اگر مسلمان بھی نہ ہو تو انسانی طور پر بھی ایک المیہ ہے، اور غیر مسلم بھی اس کے اوپر غم کا اظہار کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے وقت میں جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ کس وجہ سے کہ ہم ایک خاص گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہمارا گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ فوج جو ہے یہ دشمن ہے پاکستان کی، لہٰذا وہ فوج کے خلاف ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ غور سے دیکھو تو اس پاکستان کے اندر جتنے ادارے تھے سارے ختم ہو چکے تقریباً۔ صرف ایک فوج کا ادارہ ہے جو الحمدللہ جس کا دنیا پر رعب ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم دنیا کے اوپر رعب دکھا سکیں، لیکن الحمدللہ ہماری اللہ تعالیٰ نے فوج کو ایسا بنایا ہے، اس کی طاقت، اس کے پیچھے ایٹمی طاقت اور اس کی تنظیم، اس کا اتحاد یہ ایسا ہے کہ یہ جس سے دوسرے لوگوں کو رعب طاری ہوتا ہے، باہر کے لوگوں کو۔ لیکن یہ چاہ رہے ہیں کہ اس رعب کو بھی ختم کیا جائے، اور اس کے درمیان کے اندر بھی نفرتوں کے دیواریں کھڑی کر دی جائیں۔ یہ ساری سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف۔ گالی گلوچ کا ایک طوفان برپا ہے۔ آپ دیکھیں جو ہمارا سیاسی منظرنامہ ہے اس میں آپ دیکھیں کس طرح قوم تقسیم ہو کر رہ گئی ہے، اور تقسیم کس طرح کہ کوئی دوسرے کی بات سننے کا روادار نہیں، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ ہو رہی ہے، سب و شتم ہو رہا ہے، لعنتیں بھیجی جا رہی ہیں ایک دوسرے کے اوپر، یہاں تک کہ کوئی بھی شخص جو کسی دوسرے گروہ سے تعلق رکھتا ہو اس کی جان، مال، آبرو محفوظ نہیں ہے۔ آبرو ریزی، لوگوں کے بے عزتی کرنا، ان کو ذلیل کرنا، یہ فیشن بن گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں قوم تقسیم ہو چکی ہے۔ لیکن اگر ملک کا نوجوان عقل و ہوش کے ناخن لے لے اور جذبات کے نعروں کے پیچھے چلنا بند کر دے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سازشیں ناکام ہوں گی، برباد ہوں گی، اور پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا۔ www.darsequran.com